السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کے عامل کو 4 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک، تسخیر جن، دوسرے تسخیر انس یعنی جنات اور انسان دونوں کی تسخیر ہوتی ہے، تیسرا کشف قلوب اور چوتھا کشف علوم۔ تسخیر جن و انس کا مطلب کہ جنات اور انسان جو ہوں گے وہ آپ سے بڑی محبت سے پیش آئیں گے اور بڑی عزت اور تعظیم کریں گے اور آپ کا بہت ہی احترام کریں گے، اور آپ جو بھی ان سے کہیں گے وہ اس کو پورا کریں گے۔ اور کشف قلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کیا چیز خیال کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، ان لوگوں کے دلوں کے بھید، اسی کو کشف قلوب کہتے ہیں، کہ ہم ان کے نیت اور ارادے کو بھی جان جائیں۔ اور کشف علوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے بھی بارے میں جاننا چاہیں اس کا ہمیں علم ہو جائے تو وہی کشف علوم ہے۔ میں اور میرا ایک دوست اس لائن کے بہت زیادہ شوقین بچپن کے تھے، تو وہ اور ہم کہیں بھی اس لائن سے جانا ہوتا تھا، جیسے کسی عامل کے پاس جانا ہوتا تھا، ان سے کچھ پوچھنا ہوتا تھا، کچھ سیکھنا ہوتا تھا تو ہم دونوں ساتھ جاتے تھے۔ کہیں لائبریری وغیرہ میں جانا ہوتا تھا کتاب پڑھنے کے لیے تو ہم دونوں ساتھ جاتے تھے، اور عمل بھی دونوں ساتھ ساتھ کرتے تھے، کیونکہ بچپن سے ہی ہم کو بھی شوق ہے اور اس کو بھی شوق ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم عمل آپ کو بتائیں گے، جب ہمارے نظر سے یہ عمل گزرا تو وہ بھی اس عمل کو لکھ لیا اور میں بھی لکھ لیا، اور اس نے بھی ہم سے نہیں بتایا کہ ہم اس عمل کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے بھی اس کو نہیں بتایا کہ یہ عمل ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال جب میں اس عمل کو شروع کیا تو 2-3 روز کے بعد وہ ہم سے ملا اور پھر ہمارے بارے میں بہت کچھ بتانے لگا کہ تم یہ کھا کر کے آئے ہو، تم وہاں سے آ رہے ہو، تم فلاں جگہ سے آ رہے ہو، تم فلاں کے پاس سے آ رہے ہو۔ تو میں بڑا تعجب میں پڑ گیا، مجھے خیال نہیں آیا کہ اس کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی۔ بہرحال میں چپکے سے اس عمل کو کرتا رہا، اور وہ چونکہ عمل کے شروع میں ہی اس طریقے کے بھید کھولتا رہا، جب 7 دن پورے ہوئے تو پھر اس کے اندر سے یہ خاصیت مٹ گئی، اور میں نے اس عمل کا اثر یہ دیکھا کہ اچانک سے کسی کی طرف میرا دل دماغ مائل ہو جاتا تھا، اور اس کے بارے میں خیالات آتے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دوست یار یا رشتہ دار جو بھی ہوتے تھے تو ان کی طرف اچانک ہمارا خیال چلا جاتا تھا۔ تو جس کی طرف ہمارا خیال چلا جاتا تھا ہر حال میں وہ یا تو ہم پہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس آتا تھا۔ تب میرے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ آدمی جب ہمیں یاد کرتا ہے تب ہمارے دل میں اس کا خیال آتا ہے۔ اور چونکہ میں بچپن سے ہی مزدور آدمی ہوں، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، تو جب میں اپنے مہاجن کے پاس جاتا تھا اپنی مزدوری لینے کے لیے اس عمل کے بعد، تو میں اپنے دل ہی میں کہتا تھا کہ یار مجھ کو اتنا پیسہ دے دو۔ تو کبھی کبھار تو وہ یوں کہتا تھا کہ کچھ کر رہے ہو کیا، اور کبھی کبھار میں دیکھتا تھا کہ وہ اچانک سے اپنے آپ اتنا پیسہ جتنا ہم خیال کرتے تھے اپنے آپ نکال کے دے دیتا تھا، مانو کہ ہم نے اس سے زبان سے کہا ہو۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ ہم نے اس سے کہا ہے۔ بہرحال ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، بہت زیادہ آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ہم پر یقین رکھتے ہو، ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اتنی بیش قیمتی ویڈیوز رکھتا ہوں، لیکن آپ لوگ ہمارے کسی علم کی قدر ودر نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ ہماری قدر کرتے ہیں، پھر بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں عمل۔ اب آپ کو شوق ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور ہماری طرف سے اس عمل کی پوری اجازت بھی آپ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اور مکمل کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اس عمل میں
یہ آیت جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے اسکرین پہ تو لکھ دیا ہے، اگر آپ کو ضرورت ہو دیکھنے کی، ملان کرنے کی، تو آپ قرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پہلے پارے میں شروع میں ہی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ اس کو لکھنا ہے سیسہ پر، اور سیسہ پر زعفران یا ہلدی سے، خوشبودار سیاہی سے آپ لکھ لیں، کسی بھی سیسہ پر اس آیت کریمہ کو لکھ لیں، اور پھر اس کو دن میں بھی لکھ سکتے ہیں اور رات کو بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو لکھ کر کے پہلے سے رکھ لیں، اور وظیفے کے دوران اس کو جو ہے پانی سے دھل کر کے پینا ہے، اور پانی سے دھل کر کے پینے کے بعد سو جانا ہے، اور سونے سے پہلے آپ کو یہی آیت کریمہ 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار کا وظیفہ ہے، 33 بار، ایک بار تو آپ کو پانی میں پینا ہے لکھ کر کے، اور 33 بار سوتے وقت عمل پڑھنا ہے، عمل پڑھ کر کے سو جانا ہے، اور اسی طریقے سے 6 دن تک پڑھنا ہے، اور جب آپ کا 7واں دن آئے گا تو 7ویں دن آپ کو 33 کے بجائے 70 بار پڑھنا ہے، یعنی 6 روز جو ہے 33 بار، 6 روز 33 بار، اور 7 ڈیز جب آئے گا تو آپ کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کے دوران ہر قسم کے جھوٹ سے، گناہ سے پرہیز کرنا ہے، ہر حرام کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، اور حلال غذا میں آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں، گوشت، مچھلی، انڈا وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں، اور اس عمل میں کوئی ڈر، خوف اور خطرہ اور نقصان بھی نہیں ہے۔ لیکن اس عمل کے لیے سب سے بڑی جو شرط ہے وہ چاند کی پہلی تاریخ جمعہ کو ہونی چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا جو آنے والا رمضان ہے وہ چاند کی پہلی تاریخ جمعہ کو ہی پڑ رہا ہے۔ اگر آپ اس رمضان میں چاند کی پہلی تاریخ کو اس عمل کو کرتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ اگر اس کو اتفاق سے آپ کو اگر موقع نہ ملے، چانس نہ ملے، تو اس کو کسی بھی مہینے میں دیکھ کر کے کہ اردو کی چاند کی پہلی تاریخ جو ہے، جس مہینے میں 1 تاریخ جمعہ سے شروع ہوگی، اس رات کو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔